اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورس، لواری ٹاپ اور اب لواری ٹنل، یہ دونوں نام مجھے یقین ہے آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ ہم میں سے وہ لوگ جو سوات، دیر اور چترال کی سیر کر چکے ہیں وہ تو ان مقامات سے واقف بھی ہوں گے، لیکن ہمارے وہ ویورز جن کو ابھی تک ان علاقوں میں جانے کا موقع نہیں ملا، ان کے لیے بھی یہ نام نئے نہیں ہوں گے۔ لواری ٹاپ دراصل ایک پہاڑی درے کا نام ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں دیر اور چترال کو ملاتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک یہ درہ ہی دیر اور چترال کے درمیان آمد و رفت کا واحد ذریعہ تھا، لیکن اس میں پرابلم یہ تھا کہ نومبر کے آخر میں برف باری شروع ہوتی تو اس درے کے ذریعہ آمد و رفت مشکل کیا ناممکن ہو جاتی۔ برف باری کا یہ سلسلہ مئی تک جاری رہتا، چنانچہ سال کے 6 مہینے یہ راستہ بند رہتا۔ چترال کے لوگوں کو ادھر آنے میں اور ادھر کے لوگوں کو ادھر جانے میں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ کسی وقت بعض مہم جو اس درے کو برف باری کے اس موسم میں بھی پار کرنے کی کوشش کرتے، کچھ کامیاب ہو جاتے اور بعض برف میں دب کر رہ جاتے، اور ان کے بارے میں حتمی معلومات اسی وقت حاصل ہوتی جب برف پگھلتی۔ ان حالات میں چترال پہنچنے کے لیے افغانستان کے راستے سفر کرنا پڑتا تھا، اور آپ کو علم ہے افغانستان کا راستہ بوجہ محفوظ نہیں تھا۔ اس کے باوجود لوگ یہ رسک لینے پر مجبور تھے۔ انہی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ دیر اور چترال کو ملانے کے لیے پہاڑ کے اندر ایک سرنگ کھودی جائے۔ اس حوالے سے بہت پہلے کام شروع ہو گیا۔ ستمبر 1975 کی بات ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا افتتاح کیا، لیکن ایک ہی سال میں کام بند ہو گیا۔ شاید ان وجوہات میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں جو اس کام کے بند ہونے پر منتج ہوئے۔ ستمبر 2005 میں یعنی کم و بیش 30 سال کام بند رہا، دوبارہ کام شروع ہوا، لیکن پھر وہی مشکلات آڑے آ گئیں۔ فنڈز کی کمی، ڈیزائن میں ایک سے زیادہ بار تبدیلی، سیکیورٹی کے مسائل، 8 سال پھر کام نہ ہو سکا۔ 2013 میں نئے سرے سے کام کا آغاز ہوا، 4 سال لگے، اور 20 جولائی 2017 کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اس ٹنل کا افتتاح کیا۔ ویورز،
ابتدائی طور پر خیال تھا کہ اسے ٹرین کی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا، لیکن پھر اس منصوبے میں تبدیلی ہوئی۔ اب اس سڑک میں سے، اس ٹنل میں سے دو رویہ سڑک گزرتی ہے، اور یہ ایک وہیکولر ٹنل کہلاتی ہے۔ وہیکولر ٹنل سے مراد جس میں سے گاڑیاں گزر سکیں۔ اسے ساؤتھ کوریا کی ایک کمپنی نے تعمیر کیا ہے، اس کا نام ہے سامبو، SAMBU۔ آپ کو معلوم ہے یہ پاکستان کے اندر طویل ترین ٹنل ہے، اور اس کی لمبائی کتنی ہے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلے ٹکڑے کی لمبائی 8.5 کلومیٹر ہے، اور ٹنل کے دوسرے ٹکڑے کی لمبائی 2 کلومیٹر، بلکہ اگر آپ ایگزیکٹ پوچھیں تو 1.9 کلومیٹر ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ٹنل 2 حصوں میں تعمیر کی گئی ہے، اور اس کی ٹوٹل لمبائی 10.4 کلومیٹر ہے۔ میلوں میں اگر آپ کنورٹ کریں گے تو یہ 6.5 میل بنتا ہے۔ اس ٹنل میں سے گزرنے والی سڑک کو آپریٹ کون کرتا ہے؟ NHA، یعنی نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اور جو سڑک اس کے بیچوں بیچ گزرتی ہے اسے N45 کہا جاتا ہے۔ کل خرچ کتنا ہوا اس ٹنل کی تعمیر پہ؟ 26.954 بلین پاکستانی روپیہ، یعنی 27 بلین پاکستانی روپیہ اس ٹنل کی تعمیر پر خرچ ہوا۔ ویورز، یہ تو تھا اس ٹنل کے بارے میں بعض بنیادی باتوں کا تذکرہ۔ جب آپ دیر سے چترال کی طرف جا رہے ہوں اور اس ٹنل کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ کہ آپ کی گاڑی کے نمبر کا اندراج کیا جا سکے، اور ایک مقصد یہ کہ مزید گاڑیوں کا انتظار کیا جائے اور اتنی دیر میں اس ٹنل کے کھلنے کا وقت ہو جائے۔ شاید میں اپنی بات پوری طرح واضح نہ کر سکا ہوں، اس لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اس ٹنل کے کھلنے کے اوقات مقرر ہیں، اور یہ اوقات ادھر سے ادھر جانے کے لیے اور ادھر سے ادھر آنے کے لیے اور ہیں۔ جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو گاڑیاں ایک لائن میں چل پڑتی ہیں۔ دن بھر میں 4 مختلف اوقات ہیں جب یہ ٹنل کھلتی ہے۔ وہاں یعنی ٹنل جہاں سے شروع ہوتی ہے، مختلف بورڈز آویزاں ہیں، ہدایات ہیں مسافروں کے لیے، انفارمیشن ہے مسافروں کے لیے۔ سڑک کے اوپر یعنی N45 کے اوپر لگے ہوئے بورڈ کے مطابق چترال وہاں سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ اس طرف دوسرا بڑا شہر دروش ہے جو چترال سے پہلے آتا ہے، وہ 37 کلومیٹر ہے۔
اور آیون 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یاد رہے آیون وہ شہر ہے جہاں سے گزر کر آپ کافرستان کی وادیوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس ٹنل کی اونچائی 14.6 فٹ ہے اور اس کے اندر سے گزرتے ہوئے گاڑی کی رفتار، بڑی گاڑی کی رفتار 40 کلومیٹر اور چھوٹی گاڑی کی رفتار 60 کلومیٹر تک رکھ سکتے ہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ ہیڈ لائٹس جلائے رکھیں۔ اس ٹنل میں سے یو ٹرن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہارن بجانا قانوناً ممنوع ہے، پیدل چلنا بھی ممنوع ہے، گاڑی روکنا بھی ممنوع ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے معلوم نہ ہوتی اگر میں خود اس ٹنل میں سے نہ گزرا ہوتا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹنل دیر اور چترال دونوں اضلاع میں سے گزرتی ہے اور اس کی نشاندہی اندر لگی لائٹس کے فرق سے کی گئی ہے، اگرچہ مسافروں کے لیے یہ نشاندہی بے معنی ہے۔ ویورز، جب آپ چترال کی طرف اس ٹنل کو کراس کر کے پہنچتے ہیں تو وہاں ایک خاص چہل پہل نظر آتی ہے۔ وہاں پر پولیس ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے۔ اس سینٹر میں نماز کے لیے جگہ ہے، طہارت کا انتظام ہے، تھوڑا بہت ٹورسٹ لٹریچر بھی میسر ہے۔ ڈیوٹی پر موجود آدمی آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ خوانچہ فروش ہیں، کوئی مکھی کے بھٹے بھون کر بیچ رہا ہے، کہیں چائے مل رہی ہے اور کوئی پھل بیچ رہا ہے۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ بالعموم یہاں مل جاتی ہے۔ ویورز، لواری ٹنل کے بارے میں بنیادی معلومات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ٹاک معلومات افزا لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔